بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار كلما دخلت لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ قَالَ ادْخُلُوا فرمائیں گے اللہ تعالی داخل ہو جاؤ تم فی ان جماعتوں میں قد خلت من قبلکم جو گزر چکی ہیں تم سے پہلے جنوں کی اور انسانوں کی فی النار جہنم میں کلما دخلت جب بھی داخل ہوگی امتن ایک جماعت لعنت اختہا لعنت کرے گی وہ اپنے جیسی جماعت پر حتی اذا ادارکوا فیہا جب اکٹھے ہو جائیں گے وہ فیہا اس جہنم میں جمیعا سارے کے سارے جمیعا سارے کے سارے قالت اخراہم کہیں گے بعد میں آنے والے لِأُولَاهُمْ پہلے آنے والوں کے متعلق ربنا اے رب ہمارے ہؤلاء یہ وہ لوگ ہیں
اضلونا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فاتہم، دے تو ان کو، عذاباً عذاب، ضعفا من النار، آگ کا دگنا۔ قالا، فرمائیں گے اللہ تعالی، لکل ضعف، آج ہر کسی کے لیے دگنا عذاب ہے، وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ، کہیں گے پہلے جہنمی، لِأُخْرَاهُمْ، بعد والے جہنمیوں کے لیے، فَمَا كَانَ لَكُمْ، نہیں ہے تمہارے لیے، علینا، ہمارے اوپر، من فضل، کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب، بس چکھو تم عذاب، بما کنتم تکسبون، بسبب اس کے جو تم کماتے تھے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جٹلایا، بے آیاتنا، ہماری آیات، واستکبروا عنہا، اور تکبر کرتے رہے اس سے، لا تفتح لہم، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے، ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے، ولا يدخلون الجنۃ، اور نہیں داخل ہوں گے وہ جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ، یال جل جامالو، داخل ہو جائے اونٹ، فی سم الحیات، سوئی کے ناکے میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور یوں ہی بدلہ دیتے ہیں ہم مجرموں کو، لہم، ان کے لیے، من جہنم، جہنم میں، مہاد، اوڑھ بچھونا ہوگا آگ کا، ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر بستر اوڑھنا وہ بھی آگ کا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور یوں ہی بدلہ دیتے ہیں ہم ظالموں کو۔ جہنم میں داخل ہونے والوں کی ایک کیفیت کا ذکر ہے ان تمام آیات میں۔ اللہ فرمائیں گے قَالَ ادْخُلُوا، یہ بامحاورہ کر رہا ہوں لیکن ترجمہ پھر بھی دیکھتے جائیں۔ قَالَ ادْخُلُوا، اللہ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ، فی ان طبقوں میں، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، من الجن والانس، جنات کے بھی اور، بیٹھے ہو پھر بول لیا کرو، من الجن والانس، جنوں کے اور انسانوں کے، کہاں داخل ہونا ہے؟ فی النار، آگ میں۔
اب آگ میں داخل ہونے والے ہیں یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرک بھی، بدعتی بھی، ختم نبوت کے منکر بھی، صحابہ کے منکر بھی، قرآن کے منکر بھی۔ ایک جماعت جب جہنم میں داخل ہوئی نا، اسی طرح کی جب دوسری جماعت جہنم میں آئے گی تو یہ ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے۔ عیسائی عیسائیوں کو جانتے ہیں، یہودی یہودیوں کو جانتے ہیں، منکرین قرآن کو جانتے ہیں، منکرین ختم نبوت کو جانتے ہیں، تو ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ کیوں؟ انہوں نے ایک دوسرے کو اس مذہب اور مسلک میں رکھنے کے لیے محنت کی ہوگی۔ اب جب آمنا سامنا ہوگا، پہلے کہیں گے تم کہتے تھے ادھر جاؤ، دوسرے کہیں گے نہیں تم نے کہا تھا ادھر جاؤ۔ اب ایک دوسرے پر لعن طعن۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، حتی یہاں تک کہ اذا ادارکوا جب اکٹھے ہو جائیں گے وہ فیہا اس جہنم میں، جمیعاً سارے کے سارے، تو کیا ہوگا؟ بعد میں آنے والے پہلوں کے متعلق کہیں گے مولا یہ جو ہمارے سرکردہ لوگ ہیں، سربراہ لوگ ہیں، یہ جاہل پیر ہیں، یہ جاہل پوپ ہیں جنہوں نے ہمیں اس کفر و شرک کی دلدل میں رکھا ہے، فَأْتِهِمْ مولا ان کو دوہرا عذاب دے۔ ایک عذاب ان کو اپنے گناہ کا دے، اور دوسرا عذاب ان کو ہمیں گمراہ کرنے کا بھی دے۔ اللہ فرمائیں گے لِكُلٍّ ضِعْف۔ دگنا کیا ہوتا ہے؟ آج تو ہر کسی کے لیے ہی دگنا ہے نا۔ تمہیں کیسے اندازہ ہوگا کہ اس کو سنگل مل رہا ہے، اس کو دگنا مل رہا ہے؟ یہ کوئی چھڑی تو ہے نہیں نا کہ اس کو دو لگیں اور اس کو ایک لگے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ دگنا عذاب اس کو دوہرا ملا ہے، مجھے سنگل ملا ہے۔ نا، ان کا بچھونا بھی آگ کا ہے، تمہارا بچھونا بھی آگ کا ہے، ان کا اوڑھنا بھی آگ کا ہے، تمہارا اوڑھنا بھی آگ کا ہے۔ یہاں تو ہر کسی کے لیے عذاب دگنا ہے۔ اب جو پہلے لوگ ہیں نا، جن کو پچھلوں نے جن کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں دوہرا دے، اور تو انہیں خوشی اب جہنم میں کوئی مل نہیں نہ سکتی، تو جب اللہ کہیں گے نا سب کو دوہرا ہے تو وہ پہلے بعد والوں سے کہیں گے ہاں بھائی کی لبا جے، ساڈا دوہرا عذاب کرواندیاں اپنا کو گھٹ کروا لیا تساں۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، وہ لوگ جنہوں نے میں پروردگار عالم کی آیات کو جھٹلا دیا اور منہ موڑا، رخ موڑا، کمر کی۔ میں اللہ بتا رہا ہوں لا تفتح لہم ابواب السماء، میری کتاب سے کنارہ کش ہونے والوں کے لیے میں اللہ آسمانوں کے دروازے نہیں کھولوں گا۔ میں دو تعبیریں کرنے لگا ہوں۔
دوسری اس آیت پہ کسی نے نہیں کی، میں کرنے لگا ہوں، اور مجھے اللہ کے در پہ کامل یقین ہے کہ یہ درست ہوگی انشاءاللہ۔ آمن کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، وہ لوگ جنہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا، تکبر کرتے رہے، جب ان کی روحیں نکلیں گی میں اللہ آسمانوں کے دروازے ان کی روحوں کے لیے بند کر دوں گا، اوپر جانے کی اجازت نہیں۔ ان زمین کی تہ میں جو مقام ہے سجین، جیل ہے، ان کی روحوں کو اس سجین اور جیل میں بھیج دیا جائے گا۔ اے لوگوں، اوپر تمہارا کوئی کام نہیں۔ ایک تعبیر۔ دوسری، وہ لوگ جو میری آیتوں کا انکار کریں اور میری کتاب سے کنارہ کش ہو جائیں، وہ جتنی بھی تسبیحیں پڑھیں، جتنی بھی نمازیں پڑھیں، جتنے بھی روزے رکھیں، جتنی بھی تہجدیں پڑھیں، جتنے بھی صدقے دیں، جتنی بھی قربانیاں دیں، لا تفتح لہم ابواب السماء، جب فرشتہ ان کا عمل لے کے آسمانوں کی طرف جانے لگے گا، ہم کہیں گے اس منکر قرآن کے عمل اس قابل نہیں کہ انہیں آسمانوں میں جگہ دی جائے، بلکہ ان نمازیوں کی نماز بدبودار کپڑے میں ڈال کے ان کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ عمل اوپر ہی جاتے ہیں نا، فرمایا دروازہ بند ہے آسمانوں کا۔ میرے قرآن سے کنارہ کشی کرتے ہو اور یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری تہجدیں اور تمہاری نمازیں آسمانوں پہ پہنچنے کے قابل ہیں۔ عمل کو قابلیت ملتی ہے اللہ کی کتاب سے، عمل کا بوجھ بنتا ہے اللہ کی کتاب سے۔ پہلا کام یہ، لا تفتح لہم ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ دوسرا یہ کہ ولا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور یہ کوئی عارضی سی بات نہیں، ہو سکتا ہے کوئی سفارشی اٹھے اور انہیں جنت میں لے جائے، فرمایا ایسا ہرگز نہیں۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی دیکھ رکھی ہے تم نے، سوراخ سوئی کا دیکھ رکھا ہے تم نے، اونٹ بھی دیکھ رکھا ہے تم نے، اونٹ بڑا اپنی جسامت والا رہے، سوئی کا سوراخ چھوٹا سا رہے۔ اتنا بڑا اونٹ اتنے چھوٹے سے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح شرک کرنے والا بھی جنت میں داخل۔ مثال دیکھیں کیسی دی، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ عرب میں اونٹ ہے نا، وگرنہ اس سے بڑی بڑی مخلوقات بھی ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے اونٹ ہے نا۔ انہیں کہا گیا اتنا بڑا اونٹ، اتنا چھوٹا سا سوراخ جس میں دھاگا ڈالنے کے لیے بھی بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں سے یہی سلوک کرتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم میں نیچے کی جگہ، بیٹھنے کی جگہ، بچھونا وہ بھی آگ کا ہوگا۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اوپر کی رضائی، کمبل، چادر وہ بھی آگ کی ہوگی، آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔